مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ رہبر راہ شریعت خطابت کے ظہر ہندوستان میں دکھانے والے وہ عظیم شخصیت پیر طریقت رہبر راہ شریعت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا شاکر القادری صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے۔ اب حضرت کا یعنی استقبال اور ویلکم نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لو انہیں دیکھ لو، ایک نظارہ ہے یہ حضرت کی یہ شعر۔ لو انہیں دیکھ لو، ایک نظارہ ہے، آسمان خطابت کا ایک تارا ہے یہ، اور نزدیکیت کا گلا کاٹنے کے لیے دست حق کا بنا تیز آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقہ کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، طٰہٰ و یاسین، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ وَبُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اطراف و اکناف اور اس مناسا قصبے کے جملہ ائمہ مساجد، حفاظ قرآن، علماء دین اور جملہ سامعین و حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس الغریبین، جان عالمین، حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک بھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔
لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم نمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم نمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ حضرات بڑی مسرت اور خوشی کی رات ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی فضل خاص سے ہم سب کو ایک جگہ جمع ہو کر اللہ اور اس کے محبوبوں کی بات سننے اور سنانے کا موقع دیا ہے۔ ہم سب اس رات کی جتنی تعریف کریں کم ہے، کیونکہ آج کی رات اللہ تعالی نے ہم سب کو ایسی نصیب فرمائی ہے جس رات میں اللہ کی بات ہو رہی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی نعت ہو رہی ہے، اور جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے مصطفیٰ کی نعت ہوتی ہے وہاں اللہ کے رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اور آج کی رات تو ایسی ہے کہ مصطفیٰ کی نعت ہے، اللہ کی بات ہے، رحمت کی برسات ہے، اور ایک مومن کی دوسرے مومن سے ملاقات ہے۔ کتنی سہانی رات ہے، تو اس رات کی جتنی تعریف کی جائے بڑا کم ہے، اور جتنے بھی گروپ ہیں، جتنی بھی کمیٹیاں ہیں، جتنی بھی فاؤنڈیشن ہیں، جتنے بھی عاشق دیوانے مرد یا عورت ہیں، سب ہی لائق مبارکباد ہیں، کیونکہ انہوں نے محفل کو سجایا ہے تو دنیا دار کے نام پر نہیں، عاشق احمد مختار کے نام پر سجایا ہے، اور ایسے سچے عاشق کے نام سے محفل کا اہتمام کیا ہے جن کا چرچا یہاں بھی ہو رہا ہے اور جن کا چرچا وہاں بھی ہو رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیے، 200 سال کے اندر جتنے بڑے بڑے نام گزرے ہیں سارے ناموں کو ایک لسٹ میں آپ جمع کریں، چاہے محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام ہو، یا علامہ فضل حق خیرآبادی کا نام ہو، یا علامہ محلی فرنگی کا نام ہو، یا علماء بدایوں کا نام ہو، یا علماء خیرآباد کا نام ہو، سب کے ناموں کو آپ لکھ لیجئے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ اور انہی ناموں میں ایک نام اعلیٰ حضرت کا بھی لکھ لیجئے، تو آپ جانے کے بعد میں جہاں بھی نبی کا دیوانہ ہوگا، نبی کا مستانہ ہوگا، نبی کا چاہنے والا ہوگا، اس سے آپ کہو کہ ان ناموں میں کس نام سے تیرا مسلک اور تیرا مسلک جانا جاتا ہے، تو وہ علماء بدایوں کا نام نہیں لے گا، علامہ فضل حق خیرآبادی کا نام نہ لے گا، شیخ محقق علی الاطلاق کا نام نہ لے گا، محلی فرنگی کا نام نہیں لے گا، علماء پیلی بھیت کا نام نہیں لے گا کہ تو آپ سب کے امام، سنیت کی شان، محبت کی پہچان، حق کی چٹان امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کا نام لے گا اور کہے گا مجھ کو پہچان ہوئی ہے تو اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچان ہوئی ہے۔ آج دنیا جانتی ہے
تو مجھے احمد رضا کے نام سے جانتی ہے، چاہے دنیا کے پورب والے کونے میں چلے جاؤ یا پچھم والے کونے میں چلے جاؤ، جہاں بھی کلمہ گو سنی مسلمان ہے، ہر ایک گھر میں اعلیٰ حضرت کا نام بالکل چمکتا دمکتا نظر آیا کرتا ہے۔ جبھی تو دیوانے کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے۔ جب بھی اللہ تعالی اپنے بندوں پر کسی نعمت کو بھیجنا چاہتا ہے تو اظہار نعمت سے پہلے اس کی شان کو دکھانے کے لیے معبود دنیا میں تاریکیوں کو بھیجتا ہے۔ جیسے کہ آقا دو جہاں کی آمد ہونے والی ہے، آمد مصطفیٰ سے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ 500 سال کے مابین زمین و آسمان کے درمیان کوئی نبی تھا ہی نہیں، تو اللہ تعالی نے 500 سال کے حال میں دنیا کو کس حال میں رکھا؟ دنیا گھنگھور گھٹاؤں میں ہے، دنیا تاریکیوں میں ہے، دنیا بت پرستی میں ہے، دنیا گناہوں کے دلدل میں ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے اللہ کے گھر خانے کعبہ کے اندر کیا کیا نہ کیا، لیکن آئے آمنہ کے لال تو آپ نے کعبہ کی عظمت کو بتایا۔ آپ آئے آمنہ کے لال تو آپ نے رب کی بارگاہ میں پہنچنے کی معرفت دکھائی۔ آئے آمنہ کے لال تو آپ نے ہم سب کو قرآن دیا۔ آئے آمنہ کے لال تو ہم سب کو اندھیرے سے نکال کر کے اجالے میں پہنچایا۔ آئے آمنہ کے لال تو نبی دو جہاں نے سچا مذہب اسلام ہم سب کو دیا۔ آئے آمنہ کے لال تو اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر محبت کی چھاپ لگا دی۔ آئے آمنہ کے لال تو صدیق جیسا رہنما دے دیا۔ آئے آمنہ کے لال تو عمر فاروق جیسا عادل دے دیا۔ آئے آمنہ کے لال تو عثمان ذو النورین جیسا سخی دے دیا۔ آئے آمنہ کے لال تو علی جیسا بہادر دے دیا۔ آئے آمنہ کے لال تو بلال جیسا عاشق صادق دے دیا۔ آئے آمنہ کے لال تو سلمان فارس کے رہنے والے سلمان جیسے بہادر انسان کو دے دیا۔ آئے آمنہ کے لال تو امام حسن مصطفیٰ کی امامت دے دی۔ آئے آمنہ کے لال تو میدان کربلا میں جانے والے حسین امام حسین کے حسن کو دے دیا اور کہا اے دنیا کے لوگوں، میں آیا ہوں دین کو پھیلانے کے لیے، میرا حسین آیا ہے دین کو بچانے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، تحفظ ناموس رسالت، علماء اہل سنت۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے تو اظہار نعمت سے پہلے حالات کو ایسا پیش فرما دیتا ہے، اور حالات کچھ ایسے بن جاتے ہیں تاکہ دنیا اس کے آنے کے مقصد کو سمجھے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، محی الدین سبحانی، پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر جب آنے والے ہیں تو آنے سے پہلے نبی پاک کے دین کو کمزور کرنے کا منصوبہ لوگوں نے بنایا تو آقا دو جہاں حضرت ابو صالح جنگی دوست کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے اے میرے لال بیٹے، تیرے گھر کے اندر میرا ایک ایسا شہزادہ آنے والا ہے جس کی شان ایسی ہوگی جیسے کہ میری شان تمام نبیوں کے مابین ہے، ایسے ہی اس کی شان تمام ولیوں کے مابین ہوگی، اور وہ آئے گا تو میرے دین کو زندہ کرے گا۔ چنانچہ آپ کو محی الدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ آپ نے دین کو زندہ کیا ہے۔ اور آنے والے ہوتے ہیں پیارے حسن خواجہ غریب نواز، تو حضرت خواجہ غیاث الدین کے خواب میں کوئی آ کر کے پیشین گوئی کرتا ہے، اے معین الدین کے پیارے والد محترم، تمہارے گھر کے اندر
ایک اللہ کا ایسا بندہ آنے والا ہے جو آئے گا تو عام بن کر کے نہیں آئے گا، بلکہ آئے گا تو ولیوں کا امام بن کر کے آئے گا۔ یہ تسلسل جاری ہی رہا، یہ اللہ کے بارگاہ کرم کی عادت کریمہ جاری ہی رہی۔ چنانچہ ہندوستان کی سرزمین پر جب ہماری نظر پڑتی ہے تو 1856 سے پہلے 100 سے زیادہ فتنے جنم لے چکے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، کوئی یہ کہتا ہے نبی یہ پاک کی میلاد کنہیا کے جنم کی طرح ہے، کوئی یہ کہتا ہے نبی ہماری طرح بشر ہے، کوئی یہ کہتا ہے نبی تو ہمارے ایسے بڑے بھائی ہیں جس طرح کی میرے گھر کا بڑا بھائی ہوتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے نبی یہ پاک کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، کوئی یہ کہتا ہے نبی کو نماز کے اندر خیال آ جائے نبی کا تو نماز نہیں ہوتی ہے، کوئی یہ کہتا ہے ہولی اور دیوالی کو مٹھائی کو کھاؤ تو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے، مگر امام حسین کی سبیل کو کھانا حرام ہو چکا ہے، کوئی یہ کہتا ہے مزاروں پہ چادروں کو پیش کرنا شرک ہے، کوئی یہ کہتا ہے اولیاء اللہ کے مزاروں کی حاضری بدعت ہے، بالکل ملتی جلتی ایک معمہ بنی ہوئی ہے، کوئی یہ کہتا جا رہا ہے کہ نبی یہ دو جہاں کے نام پر کچھ بھی کام کرو گے تو گناہ عظیم ہوتا نظر آئے گا۔ چنانچہ اب ضرورت تھی کہ ایک ایسا اللہ کا محبوب بندہ آ جائے، اب ضرورت تھی کوئی ایسا اللہ کا مرد قلندر آ جائے، اب ضرورت تھی کوئی ایسا اللہ کا بہترین علم و عمل کا کوہ ہمارا لے کر کے ایک کلکتی شان والا آ جائے جو لوگوں کے ہر فتنے کو جواب دیتا نظر آ جائے، جو دیوبند کے ناطقہ کو بند کر دے، جو سہارنپور کے ناطقہ کو جواب دے دے، جو بھوپال والوں کو چٹنی چٹا کر کے اور ان کو مکمل طور پر یہ کہہ دے اے نادانو ہم دنیا میں آئے ہیں تو طبیعت کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا میں آئے ہیں تو مصطفیٰ کی شریعت کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ حال وہ ہونے والا ہوتا ہے، خواب دیکھتے ہیں علامہ نقی علی خان جنہیں ہم امام المتکلمین کہتے ہیں، خواب دیکھی گئے اپنے والد محترم کے پاس علامہ رضا علی امام العلماء کے پاس، کہا ابا حضور میں نے خواب دیکھی ہے۔ خواب کو سنتے ہیں کہتے ہیں بیٹا کیا معاملہ ہے؟ خواب دیکھنے کے بعد میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، حزن ہو رہا ہے، کہتے ہیں اے نقی علی ارے حزن میں مت آ، میرے رب نے تجھ پر فضل کر دیا ہے کہ تیرے ظلم سے، تیرے نسل سے، تیری اولاد میں اللہ ایک ایسا تجھ کو بیٹا دینے والا ہے، جو بیٹا آئے گا تو اس کا چرچا پورم میں بھی ہوگا، اس کا چرچا پچھم میں بھی ہوگا، اس کا چرچا اتر میں بھی ہوگا، اس کا چرچا دکھن میں بھی ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری کے اندر جب وہ لال نقی علی کے گھر آیا تو کسی نے امن میاں کہا، کسی نے احمد رضا کہا، کسی نے ان کو محبت اور پیار کے ساتھ یاد کرنے کی کوششیں کی، لیکن وہ آنے والا آیا تو احمد رضا دادا جان نے نام رکھا، امن میاں ماں نے کہا اور اس کے ساتھ اور بولنے والی زبانیں بولتی رہی، مگر آپ کہتے ہیں اے میرے گھر والوں جو تم نے نام دیا یہ نام ہمیں مبارک ہے، مگر میں اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کہنے پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ آئے ہیں، کیسی شان لے کر کے آئے ہیں، 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر ہو جاتی ہے تو آپ نے نازردن قرآن پاک کو ختم فرما لیا ہے۔ اے سنیو اپنے امام کی شان کو سنو، آئے ہیں 4 سال کی عمر میں نازردن قرآن پاک کو ختم فرما لیا ہے، 6
سال کے اپنے بچے کو دیکھو، آپ کا بچہ 6 سال کی عمر میں بول نہیں پاتا ہے، مگر واہ رے سنیوں تمہارے امام کی شان کیا ہے۔ بڑے مجمع کے اندر آپ کے خطاب کے لیے اعلان ہوتا ہے، عید میلاد النبی کا موقع ہے، امام احمد رضا ابھی آپ کو دنیا نے امام نہیں کہا ہے، صرف احمد رضا کے نام سے جانتی ہے۔ 6 سال کی عمر میں کھڑے ہو چکے ہیں، 2.5 گھنٹے تک مجمع عام میں آپ نے خطاب فرمایا ہے، دنیا آپ کے خطاب کو سن کر کے حیران و پریشان ہو جایا کرتی ہے۔ 8 سال کی عمر آپ کی ہوتی ہے تو آپ نے پہلا فتویٰ تحریر فرمایا، یہ پہلا فتویٰ امام احمد رضا کا ہے۔ ویسے تو آپ نے 13 سال کچھ مہینے کی مدت میں مسئلہ رضاعت کے تعلق سے فتویٰ لکھا تھا، اس کو مورخین نے لکھا ہے، لیکن ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری تحریر فرماتے ہیں امام احمد رضا نے پہلا فتویٰ 8 برس کی عمر میں دیکھا دیا ہے۔ ہمارے گھر کے بچے کو دیکھو، 8 سال کی عمر میں کہاں جاتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، مگر سنیوں اپنے امام کو دیکھو، 8 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ 9 سال کی عمر آپ کی ہوتی ہے تو 25 کتاب کے مصنف ہو جایا کرتے ہیں، 11 سال کی عمر آپ کی ہوتی ہے تو 45 کتاب کے مصنف ہو جاتے ہیں، 13 سال کی عمر میں آپ عالم فاضل ہو جاتے ہیں، اور 13 سال کچھ مہینے کی عمر میں آپ کے والد محترم نے مسئلہ رضاعت کے جواب کو سن کر کے اور دیکھ کر کے آپ کے نام کی مہر بنوا دی ہے اور کہا بیٹا آج سے آپ فتویٰ لکھنا شروع کر دو، آج ہی سے آپ جواب دیتے رہو گے۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے امام احمد رضا کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، 16 سال کی عمر ہوتی ہے۔ ایک سوال آ چکا ہے، سوال کہاں سے آیا ہے؟ رامپور سے سوال آیا ہے۔ آج ہم اپنے امام کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو دیوبند کے ملا یہ کہتے ہیں، بھوپال کے لوگ یہ کہتے ہیں، سہارنپور کے بکواسی لوگ یہ کہتے ہیں، ارے غریب نواز سے تم نے ان کو آگے بڑھا دیا ہے، وہ تو حضرت ہیں۔ احمد رضا کو تم اعلیٰ حضرت کہتے ہو، غوث اعظم کو حضرت کہتے ہو، احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو، حسین اعظم کو حضرت کہتے ہو، احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو۔ ارے نادانو، میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرا احمد رضا غریب نواز سے اعلیٰ ہے، شہید اعظم سے اعلیٰ ہے، غوث اعظم سے اعلیٰ ہے، نہیں نہیں، بلکہ ان کے دور میں جتنے مفتی تھے سب میں وہ اعلیٰ تھے، جتنے مفسر تھے سب میں وہ اعلیٰ تھے، جتنے محدث تھے سب میں وہ اعلیٰ تھے، جتنے فقیہ تھے سب میں وہ اعلیٰ تھے، جتنے رائٹر تھے سب میں وہ اعلیٰ تھے، جتنے مصنف تھے وہ سب میں وہ اعلیٰ تھے۔ نہ تو ان کے فتوے کا کوئی جواب ہے، نہ تو ان کے تقوی کا کوئی جواب ہے۔ لفظوں کی دنیا میں میں صحیح نہیں بول رہا ہوں، بلکہ سوال آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ رامپور سے آ رہا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ نواب رامپور سیر و تفریح کی غرض سے جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہے، دونوں ٹہلتے ٹہلتے جا رہے ہیں۔ نواب رامپور نے اپنی بیگم سے کہا، اے میری بیگم اگر تو اس نہر کے پانی کے اوپر سے گزر جا تو تیرے اوپر طلاق۔ نواب کی بیوی جذبات میں آتی ہے اور کہا تم نے ہماری کوئی قدر نہیں کی ہے، ہم نے تمہاری محبت میں اپنی ماں کی قربانی دی ہے، اپنے باپ کی قربانی دی ہے، اپنے گھر کو چھوڑ دیا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا ہے۔ جذبات میں آتی ہے، نہر کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ نواب بڑا حیران پریشان ہوا۔ اس وقت کے جتنے بڑے بڑے مفتی تھے سب کے پاس سوال پیش کیا گیا، سب نے کہا طلاق پڑ گئی، مگر اے سنیو اپنے امام کو سلام پیش کرو، میرے امام کی عمر 16 برس کی ہے۔ سوال پہنچا، آپ نے کہا طلاق نہیں پڑی۔ ایک میٹنگ ہوتی ہے، سارے مفتی لوگ بولتے ہیں، بڑے بڑے عالم بولتے ہیں، نواب کی بیوی پانی کے اوپر سے گزری اس وجہ سے طلاق پڑ گئی، ہم لوگ یہ دلیل دیتے ہیں، مگر اے احمد رضا آپ کہتے ہو طلاق نہیں پڑی تو دلیل دے دو۔ تو میرے رضا بولتے ہیں چونکہ نواب نے جب بولا تو جس پانی کی جانب اشارہ کیا نہر کا پانی جاری تھا، وہ پانی آیا اور چلا گیا، نواب کی بیوی گزری تو دوسرے پانی کے اوپر سے گزری ہے، اس وجہ سے طلاق نہیں پڑی۔ تو بڑے بڑے عالم اچھل کر کے بولتے ہیں اے
بریلی کے احمد رضا آج سے ہمیں اعلان کرتے ہیں ہم سب حضرت ہیں، آپ ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں۔ اللہ اللہ، یہ اعلیٰ حضرت ہیں جن کے تقوی کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، جن کے فتوے کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، جو آیا تو جس کے آنے کا بھی کوئی جواب نہیں، جو چھایا تو جس کے چھانے کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرات یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ہیں۔ 16 برس کی عمر میں آپ نے معمہ کو حل فرما دیا اور کہا نواب کی بیوی گزری ہے تو دوسرے پانی کے اوپر سے گزری ہے۔ جس پانی کی جانب نواب نے اشارہ کیا تھا وہ پانی آیا اور چلا گیا، اس وجہ سے طلاق نہیں پڑی۔ تو اس دور کے بڑے بڑے مفتیوں نے کہا ہم سب اعلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو حضرت ہیں اور 16 برس کی عمر میں آپ ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت ہیں اے نوجوانوں، اے جشن اعلیٰ حضرت کو کرنے والوں، ان صلح کلیوں کو بتا دو کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ جاؤ 16 سال کے بچے کو دیکھو جس کو بولنے کی تمیز نہیں، آؤ دیکھو اپنے امام کو دیکھو۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ مینا شریف میں ایک جگہ ہے جہاں میاں اور بیوی حج کے درمیان جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تلخ باتیں ہو جاتی ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب حج کے لیے گئے تو اس حج کے درمیان انڈیا کے 2 حاجی، ایک حاجی صاحب ایک حجین صاحبہ، وہ دونوں بھی حج کے لیے گئے تھے۔ تو حاجی صاحب نے اپنی بیگم سے کہا اے بیگم یہاں نماز مت پڑھنا ورنہ طلاق۔ اتنا کہنا ہوتا ہے، حجین صاحبہ غصے میں آ گئی، تم بہت ہو، انڈیا میں گھر میں حکومت کرتے تھے، حج پہ بھی تم حکومت کرنے سے چوکتے نہیں۔ کھڑی ہو گئی نماز کے لیے۔ مکے کے بڑے بڑے عالموں کے پاس سوال رکھا گیا، سب نے کہا طلاق پڑ گئی۔ 6 دن گزر گئے، حاجی صاحب بھی پریشان، حجین صاحبہ بھی رو رہی حرم شریف میں، طلاق پڑ گئی۔ مگر ان کو حاجی صاحب کو خبر بھی کہ بریلی کے احمد رضا اعلیٰ حضرت بھی آئے ہیں، چلو ان سے مسئلے کا حل لے لیں۔ آپ کی بارگاہ میں سوال رکھا گیا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں طلاق نہیں پڑی۔ اب سب حیران، کہا کس نے کہا طلاق پڑ گئی؟ فلاں عالم نے کہا جو جمعہ مسجد کے امام ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ جب گئے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ نے فتویٰ دیا کہ طلاق پڑ گئی؟ کہا ہاں، حاجی صاحب نے کہا تھا طلاق نماز پڑھے گی تو تجھ پر طلاق، اور حجین نے نماز پڑھ لی تو طلاق واقع ہو گئی۔ تو اعلیٰ حضرت کو یہ علم تھا کہ جو انڈیا کی عورتیں ہوتی ہیں کما حق ہو، تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھتی نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حجین صاحبہ کو بلوایا اور بلوانے کے بعد میں معلوم کروایا کیا تمہارے حاجی نے تم کو نماز کے لیے روکا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں روکا تھا۔ تو آپ نے کیا میں نے نماز پڑھ لی۔ تو اس وقت جو وہاں عالم تھے دلیل کو سننے کے لیے تیار تھے، ان سب نے کہا مولانا احمد رضا دیکھو نماز پڑھی ہے عورت نے طلاق پڑ گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے کہو نماز پڑھ کر کے دکھائے۔ عورت نے منع کر دیا، ہم آدمی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے نہیں، نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی تلاوت کو سنا دو ان سب کو۔ وہاں سے انہوں نے آواز کے ساتھ تلاوت دور ہی دور سے پڑھی۔ اعلیٰ حضرت بہت دور ہے، کہا کوئی عورت جا کر کے جو تلفظ کی جانکار ہو آواز کے ساتھ اس کی تلاوت کو سن لے۔ جب عورت نے سنی تلاوت قرآن
تو کہا یہ مخارج کے ساتھ قرآن پڑھتی نہیں ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے دلیل پر دلیل دینی شروع کر دی اور کہا اے علماء عرب، اگر کوئی مرد یا عورت صحت تلفظ کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے قرآن پڑھے تو اس کی نماز ہوتی نہیں، اور جب حج کی نماز نہیں ہوئی تو طلاق نہیں ہوئی. تو اس وقت کے علماء عرب جتنے تھے ان سب نے کہا احمد رضا آپ نے ہمارے آنکھ سے پردے کو ہٹا دیا، ہم حرم شریف میں اعلان کرتے ہیں آپ صرف شیخ ہند ہی نہیں بلکہ شیخ مکہ مکرمہ وہ شیخ مدینہ منورہ بھی ہیں. وہ امام احمد رضا جو ہندیوں پر بھی اعلیٰ ہیں، مکیوں پر بھی اعلیٰ ہیں، مدنیوں پر بھی اعلیٰ ہیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے مکہ میں بھی دیکھو تو احمد رضا کا نام ہے، مدینہ میں بھی دیکھو تو احمد رضا کا نام ہے، اور ہندوستان کے گھر گھر میں دیکھو تو احمد رضا ایک سچی پہچان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ تاج الشریعہ. حضرات آج ہم 104 سال کے بعد میں اعلیٰ حضرت کا جشن اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں. امام اہل سنت دنیا میں آئے نہیں ہیں. آپ کی آمد سے 170 سال پہلے آپ کا چرچا ہو رہا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ایک کتاب گجرات کی ہے جس کو قطب کاٹھیاواڑ کہا جاتا ہے. اس کتاب کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے کہ راجکوٹ سے 120 یا 130 کلومیٹر کے فاصلے پر 101 بستی ہے جس کو کولیار شریف کہتے ہیں. اس کولیار شریف کے بڑے معمر اللہ کے محبوب بندے شیخ الحدیث ولی کامل گزرے ہیں جن کا نام حضرت شیخ صالح شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ اعلیٰ حضرت کے 170 سال پہلے پیدائش سے بچوں کو درس حدیث دے رہے ہیں اور حدیث شریف کے دوران علم غیب مصطفیٰ کو اپنے علم کے ذریعے سے حدیث پاک کی روشنی میں ثابت کر رہے ہیں. اتنے میں آپ پر غنودگی طاری ہوئی، اور جب غنودگی طاری ہوئی تو سر پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گئے اور کہا اے میرے عزیز طلبہ، آج وہ جماعت نہیں ہے لیکن ایک دور ایسا آئے گا کہ ملک ہند میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو نبی دو جہاں کے علم غیب کا انکار کرے گی. یہ مجھ کو بھی الہام ہوا. الہام کے بعد میں مجھے بڑا قلق ہوا، درد ہوا، احساس ہوا کاش میں اس وقت ہوتا تو میں ان لوگوں کو حدیث پاک کی روشنی میں نبی دو جہاں کے علم غیب پر مدلل گفتگو کر کے ثابت کرتا. کہتے میں اسی خیال میں تھا اور افسوس بھی کر رہا تھا کہ میری عمر شاید اس وقت نہ ہوگی. میں اسی حیدانی اور خلجانی کیفیت میں ملوث تھا. اتنے میں رب کی طرف سے دوسرا الہام ہوتا ہے، اے میرے بندے شیخ صالح شیرازی، فکر مت کر، تو نہیں ہوگا مگر بریلی شہر کے اندر میں اپنے ایک ایسے بندے کو بھیجوں گا. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ آئے گا تو میرے آقا کے علم غیب پر بہت زبردست دلیلیں دے گا، اور کہتے ہیں اے طلبہ اگر کہو تو میں اس کا نام بھی بتا دوں. طلبہ نے کہا حضور کیا نام ہوگا؟ آپ نے کہا اس کا نام احمد رضا ہوگا. چنانچہ امام احمد رضا نے نبی پاک کے علم غیب پر کتنا بڑا کام کیا. علم غیب مصطفیٰ کا انکار ہو رہا تھا. حج کے لیے آپ گئے ہیں، علماء مکہ کی جانب سوال آتا ہے، بخار کی حالت میں ہے، 2.5 گھنٹے کے اندر عربی زبان میں فصاحت و بلاغت سے پر ایک جامع کتاب آپ نے تحریر فرمائی جو تقریباً 250 صفحات پر مشتمل ہے، جس کا نام آپ نے رکھا الدولۃ المکیہ
بالمائدۃ الغیبیہ، یہ میرے اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کے علم غیب پر زبردست دلیلوں سے انبار لگا کر سنہرا تحفہ ہم سنیوں کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے میرے اعلیٰ حضرت نے ایک بہترین ہتھیار دے دیا ہے۔ ہر نوجوان دولت مکیہ کو نہیں پڑھ سکتا، ہر عام آدمی اب دولت المکیہ کو نہیں پڑھ سکتا، تو میرے اعلیٰ حضرت نے بتا دیا میں صرف عالموں کا اعلیٰ حضرت نہیں ہوں، میں مفتیوں ہی کا اعلیٰ حضرت نہیں ہوں، بلکہ بستی بستی میں رہنے والے ہر نوجوان کا اعلیٰ حضرت ہوں۔ اے میرے اعلیٰ حضرت، نوجوانوں کے لیے آپ نے کون سی دلیل دے دی ہے؟ تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے نوجوانوں، جب کوئی دیوبندی ملا تم سے یہ کہے نبی کے پاس غیب نہیں ہے تو برجستہ اپنے رضا کو یاد کر لینا اور کہنا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں، جب کوئی نبی کے علم غیب پر بکواس کرے تو اس سے برجستہ اپنے رضا کا یہی شعر پڑھ دینا اور کہنا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، یا رسول اللہ اور کوئی چیز کیا چھپ سکتی ہے؟ آپ کی شان تو ایسی ہے کہ جب رب ہی نہیں چھپا تو دنیا کی کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حال یہ ہوا کہ امام اہل سنت نے دلیلیں دینی شروع کر دی۔ دلیل کیا دے رہے ہیں کہ نبی پاک کے میلاد کو کرو۔ نبی پاک کا میلاد کنہیا کے جنم کی طرح نہیں ہے۔ نبی پاک کا میلاد باعث رفعت و عظمت، باعث خیر و برکت ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ ہے جس کا چرچا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی اور رسول نے اپنے اپنے انداز سے نبی کی میلاد کو کی، نبی پاک کے آنے کے چرچے کو کیا۔ تو اس وقت کے دیوبندی ملاؤں نے کہا احمد رضا آپ نبی پاک کے میلاد پر بڑا زور دے رہے ہو، تو سال میں ایک مرتبہ نبی کی میلاد کر لو، مگر آپ کے ہاں تو ہر جمعرات کو نبی کی میلاد، دوشنبے کو نبی کی میلاد، شنیچر کو نبی کی میلاد، اتوار کو نبی کی میلاد، اور جب دیکھو جب نبی کی میلاد، مکان بناؤ تو نبی کی میلاد، دکان لگاؤ تو نبی کی میلاد، کسی کا انتقال ہو تو نبی کی میلاد، اور بچہ پیدا ہو تو نبی کی میلاد۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو اپنے آقا کی میلاد ہی تو کر رہے ہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ مسیح تک سب نے نبی کی میلاد کو پڑھی، ہم بھی نبی پاک کے میلاد ہی کو تو پڑھ رہے ہیں۔ احمد رضا کب تک نبی کی میلاد کرو گے؟ کہتے ہیں جب تک جسم میں جان ہے نبی کی میلاد کرتے ہی رہیں گے۔ اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ میرا بیٹا نبی کی میلاد کرے گا، اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ میرا پوتا نبی کی میلاد پڑھے گا، اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ میرا پرپوتا نبی کی میلاد پڑھے گا، اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ ہر نبی کا دیوانہ نبی پاک کی میلاد کو پڑھتا رہے گا۔ احمد رضا کوئی اسٹاپ ہے یا کوئی ایسا لمحہ ہے جب نبی کی میلاد نہیں ہوگی؟ بولتے نہیں نا کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ہم تو اپنے آقا کی میلاد ایسے انداز سے پڑھیں گے کہتے ہوئے جا رہے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارغ نزد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھ سے کہتے ہو کب تک نبی کی میلاد کرو گے؟ ہم تو حشر میں بھی اپنے آقا کی میلاد پڑھیں گے۔ ان لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے احمد رضا میلاد پڑھو، اپنے انداز سے پڑھتے رہو مگر درود اور سلام مت پڑھو۔ سنیوں کیوں ان کا چرچا ہوتا ہے؟ آج کچھ لوگ کہتے یار علماء اہل سنت آتے ہیں صرف بریلی لے کر بریلی دے کر بریلی، چلو تو بریلی اٹھو تو بریلی۔ کیا رضا نے دے دیا؟ کیا ہے بریلی میں؟
لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ کیا نہیں ہے بریلی میں، کیا نہیں ہے بریلی میں۔ اللہ کا فضل دیکھو تو ہے بریلی میں، رسول پاک کا کرم دیکھو تو ہے بریلی میں، صدیق کی صداقت دیکھو تو ہے بریلی میں، عمر فاروق کی عدالت دیکھو تو ہے بریلی میں، عثمان غنی کی سخاوت دیکھو تو ہے بریلی میں، علی مرتضیٰ کی شجاعت دیکھو تو ہے بریلی میں، امام حسن مصطفیٰ کی امامت دیکھو تو ہے بریلی میں، شہید کرب و بلا کا پیار دیکھو تو ہے بریلی میں، امام جعفر صادق کا صدق دیکھو تو ہے بریلی میں، امام کاظم کی پارسائی دیکھو تو ہے بریلی میں، غوث اعظم کی غوثیت دیکھو تو ہے بریلی میں، غریب نواز کی عنایت دیکھو تو ہے بریلی میں، علاء الدین کا صبر دیکھو تو ہے بریلی میں، مخدوم سینا کی پارسائی کی تاج دیکھو تو ہے بریلی میں، شاہ برکت اللہ کی برکت دیکھو تو ہے بریلی میں، ولیوں کی ولایت تو دیکھو تو ہے بریلی میں، امام المتکلمین کا کلام دیکھو تو ہے بریلی میں، امام احمد رضا کی فقاہت دیکھو تو ہے بریلی میں، مفتی اعظم کی تقویٰ طہارت دیکھو تو ہے بریلی میں، مفسر اعظم کی تفسیر دیکھو تو ہے بریلی میں، قطب الاسلام کا حسن و جمال دیکھو تو ہے بریلی میں، میرا اور آپ کا صدر الشریعہ دیکھو تو ہے بریلی میں، حافظ ملت کی حفظداری دیکھو تو ہے بریلی میں، محدث اعظم کی حدیث داری دیکھو تو ہے بریلی میں، امام ملت کی امامت کی بہار دیکھو تو ہے بریلی میں، اور حال تو یہ ہے صدر العلماء دیکھو تو ہے بریلی میں، حبیب العلماء دیکھو تو ہے بریلی میں، امین شریعت دیکھو تو ہے بریلی میں، کنز الایمان دیکھو تو ہے بریلی میں، ہدایت بخشی دیکھو تو ہے بریلی میں، فتاوی رضویہ دیکھو تو ہے بریلی میں۔ ارے دیوانوں، سنیوں کا میر، عاشقوں کا پیر، ہمارا اور آپ کا تاج الشریعہ دیکھو تو ہے بریلی میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت۔ بریلی شریف پہ کیا نہیں ہے؟ کہتے شہر بریلی کا چرچا کیوں کرتے ہو؟ تو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہاں ہوٹلیں ہیں، وہاں کلبیں ہیں، وہاں پارک ہے، وہ شہر بہت بھیڑ بھاڑ والا ہے، گلیاں بہت تنگ ہے، جانے آنے میں بڑی الجھن ہوتی ہے۔ نہیں، ہم شہر بریلی سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان و عقائد کی محافظت کرنے والا عاشق مصطفیٰ، کرم مصطفیٰ، کرامت غوث الورا، عنایت خواجہ غریب نواز احمد رضا کی شکل میں آرام کر رہا ہے، اور ایسے آرام کر رہا ہے کہ ان کے مد مقابل میں جتنے بھی دیوبند کے ملا، نانوتا کے ملا، نگلا کے ملا ہے، ان کے مرنے کے بعد میں دیکھو ان کے قبروں پر دھول نظر آتا ہے، اپنے اعلیٰ حضرت کو دیکھو ان کے نورانی قبر پر پھول نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے اللہ کے نبی کے سچے دیوانے ہیں جن کے قبر پر پھول ہی پھول ہے، بد عقیدوں کی قبر پر دیکھو دھول ہی دھول ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کہاں درود مت پڑھو، سلام مت پڑھو۔ احمد رضا نے قرآن مقدس کی آیت پاک سے درود و سلام کو ثابت کیا، اور قرآن مقدس کی آیت مقدسہ لکھ کر عنوان سخن باندھا درود کی فضیلت، اور آپ نے لکھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تو تم بھی خوب اپنے نبی پر درود و سلام پیش کیا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے اس آیت مقدسہ کو لکھنے کے بعد نیچے نوٹ لگا کر لکھتے ہیں جو لوگ درود و سلام پڑھنے سے روکتے ہیں وہ اپنی پوزیشن کو بتاتے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، اور جو درود و سلام پڑھنے سے روکتے نہیں ہیں وہ اپنے معراج زندگی کو دکھاتے ہیں
کہ وہ کہاں کھڑے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رب نے ہر ایک کو درود و سلام پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ رب نے اس آیت مقدسہ میں ایمانداروں کو درود و سلام پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ اب جو بے ایمان ہے وہ نبی پر درود و سلام پڑھتا نہیں ہے، جو ایمان والا ہے وہ اپنے آقا پر درود و سلام پڑھنے سے رکتا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم فجر میں بھی درود پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تب پڑھتے ہیں۔ احمد رضا کتنا درود پڑھو گے؟ کہتے جب طبیعت چاہے گی تب پڑھیں گے، اذان سے پہلے پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے، نماز میں پڑھنے کا حکم ہے پڑھیں گے، سلام کا پڑھنے کا حکم ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ احمد رضا چلو ٹھیک ہے نماز میں پڑھ لو، لیکن کتنے سلام پڑھو گے؟ تو کہتے ہیں نبی کا دیوانہ اپنے آقا پر ایک ہی مصرے میں لاکھوں سلام پیش کرے گا۔ برجستہ کہتے جا رہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب آپ کا یہ نورانی کلام عام ہوا تو ان لوگوں نے کہا چلو یہ تو احمد رضا بڑا دیوانہ ہے، سلام بہت زبردست لکھ لیا۔ اب درود کو روکنے کی کوشش کی گئی تو اعلیٰ حضرت رکے نہیں، کہا نادانو پہلے ہم لاکھوں سلام پڑھتے تھے، تم روک کر کے تھک گئے، اب نبی کا دیوانہ اپنے آقا پر اس انداز سے درود تو پڑھے گا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ان لوگوں نے کہہ دیا اس دیوانے کو مت چھیڑو، ارے دیوانہ کوئی معمولی دیوانہ نہیں ہے، دیوانہ ایسا دیوانہ ہے جو زمین پر چلتا ہے تو دنیا کے لوگ دیکھ کر کے بولتے ہیں یہ زمین پر چلنے والا کوئی عام نہیں جا رہا ہے، یہ زمین پر چلنے والا سنیوں کا چلتا پھرتا اچھا امام جا رہا ہے، اور ایسا امام جا رہا ہے کہ آپ دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں۔ آج ہم جائیں تو کوئی انتظار نہ کرے، مگر جو رسول پاک کی بارگاہ کا مقبول ہوتا ہے، اللہ کے حبیب کے دین کے لیے آتا ہے، دین کا داعی ہوتا ہے، عاشقوں کے ایمان کا محافظ ہوتا ہے، دین اسلام کی پہچان بن جاتا ہے، اس کے جانے کا انتظار کوئی دنیا دار نہیں کرتے ہیں، آمنہ کے لال ہم سب کے سرکار کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ شامی بزرگ نے خواب دیکھا کہ ایک نورانی تخت لگا ہوا ہے، سرکار تشریف فرما ہے، اور سرکار کے دائیں بائیں سرکار کے دو صحابی حضرت ابو بکر حضرت عمر تشریف فرما ہے، اور دوسرے صحابہ بھی موجود ہیں۔ مجمع کے اندر سکوتی خاموشی کی کیفیت طاری ہے۔ شامی بزرگ کہتے میں دیکھ کر حیران تھا کہ سرکار کچھ بول نہیں رہے ہیں اور نہ صحابی کچھ عرض کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سرکار کسی کی آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، اتنے میں غیب دا پیغمبر کے ذہن شریف میں یہ بات پہنچ گئی تو سرکار کہتے ہیں احمد رضا کے آنے، احمد رضا ہندی کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ بزرگ کہتے میری آنکھ کھلی، میں وہاں سے اٹھا اور ہندی کا نام آیا تو میں ہندوستان آیا، دہلی پہنچا۔ دہلی میں نے معلوم کی احمد رضا ہندی کہاں رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے بتایا احمد رضا ہندی بریلی شہر میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بریلی شہر میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں نے احمد رضا ہندی کا نام معلوم کیا، تو جیسے ہی معلوم کیا تو جس سے پوچھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ کہا احمد رضا ہندی کو آپ دیکھنے کے لیے آئے ہو، ان سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ کہتے ہاں میں نے بڑا لمبا سفر طے کیا ہے، بہت دور سے میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا معاملہ ہے؟
کہا مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ کہا ارے بھائی، جن سے ملنے کے لیے آپ آئے ہو وہ اب زمین پہ تشریف فرما نہیں ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اپنے قبر میں آرام فرما ہے۔ کس تاریخ کو انتقال ہوا؟ جواب دینے والے نے بتایا فلاں تاریخ کو فلاں وقت فلاں ٹائم کا انتقال ان کا ہوا ہے۔ انہوں نے، بزرگ نے اپنی ڈائری نکالی اور ڈائری نکالنے کے بعد میں تاریخ کو ملایا تو وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں احمد رضا ہندی دنیا سے جا رہے تھے۔ دونوں عالم کے سرکار اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے جن کے آنے کا انتظار آمنہ کے لال تمامی کائنات کے تاجدار کر رہے ہو، وہ کوئی عام نہیں ہوتا ہے، وہ حقیقت میں اہل سنت کا سچا امام ہوتا ہے۔ نبی دو جہاں کتنی خوبیوں کے ساتھ ان کو نوازتے ہیں، اور حضرات ان کے جانے کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم لوگ ان کی تعریف میں کچھ جملے بولیں تو ہماری جماعت کے رہنے والے کچھ پلپلے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی ان کو عالم کہو، مفتی کہو، مجدد کہو، سب کچھ کہو چلے گا، لیکن ان کو ولی مت کہو، وہ ولی نہیں ہے۔ لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہ حیات مقدسہ کے ایک ایک گوشے کو پڑھتے جائیے، کتنی کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئی ہیں، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن اس ضمن میں حضرت شیخ المشائخ علی حسین اشرفی میاں کا ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کچھوسا مقدسہ کی سرزمین پہ تشریف فرما ہیں، وضو کر رہے ہیں، دوران وضو آپ نے چیخ ماری، مریدوں نے کہا حضور کیا بچھو نے ڈنک مار دیا؟ آپ نے کہا نانا۔ کہا حضور کیا سر میں درد ہوا؟ آپ نے کہا نانا۔ حضور چیخ مارنے کی وجہ کیا؟ کہتے ہیں بریلی میں احمد رضا کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا حضور کوئی تار آیا، کوئی فون آیا؟ کہا نہیں، میں وضو کر رہا تھا، دوران وضو میں نے اپنے سر کو آسمان کی جانب کیا تو میں نے فرشتوں کے کاندھے پر قطب الارشاد امام احمد رضا کے جنازے کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے اللہ کے بندو، یہ اللہ کا ولی امام احمد رضا کو قطب الارشاد کہتا ہے، اور قطب الارشاد وہی ہوتا ہے جو اپنے وقت کا غوث اعظم ہوا کرتا ہے۔ اللہ اللہ جو نبی دو جہاں کی اتنی دین کی شان لے کر کے آیا ہو، محبت کی پہچان لے کر کے آیا ہو، اس کو آپ کیا سمجھو، ہم کیا سمجھو؟ ہم تو یہ کہیں گے میں کجا اور کجا مدحت اعلیٰ حضرت، اونچے اونچوں سے سنو رفعت اعلیٰ حضرت۔ اور حضرات شہر بریلی کے ایک حمال صاحب تھے جو بوجھ ڈھونے کا کام کرتے تھے، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اس وقت کے قطب سے مرید ہوں گا۔ تلاش گفتگو کرتے رہے، کچھ لوگوں نے بتایا پیلی بھیت کے جنگل میں ایک اللہ کا محبوب بندہ ولی وقت کا قطب رہتا ہے، بڑی لمبی عمر ہے۔ انہوں نے سوچا میں وہاں پہنچ کر کے کسی طرح مرید ہو جاؤں۔ جنگل کے کنارے گئے، شیر کی آواز سنی، واپس آ گئی۔ کچھ دن پھر خیال آیا کہ نہیں، مجھ کو قطب صاحب سے مرید ہونا ہے۔ جنگل کے اندر گھس گئے، دیکھا کہ سامنے شیر آ رہا ہے، اور ایک بزرگ کو آپ نے بیٹھے ہوئے دیکھا جن کی آنکھوں کی پلکیں آنکھوں کے اوپر لٹکی ہوئی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں۔ اور جیسے ہی شیر آگے بڑھا، حمال صاحب کہتے ہیں میں نے آواز دی ہے اللہ کے بندے، مجھ کو شیر کی ماں اور اس کے حملے سے بچا لے۔ اللہ کے بندے نے آواز کو سنی، کہا تجھ کو معلوم نہیں کہ یہ زہریلے جانوروں کا جنگل ہے، یہاں شیر اور اژدہے رہتے ہیں، تو کیوں آ گیا؟ کہا حضور میں مرید ہونے کے لیے آیا ہوں، میرے دل میں تمنا تھی کہ میں اللہ کے قطب سے مرید ہوں گا۔ تو آپ برجستہ شیر کو اشارہ کرتے ہیں، شیر ٹھہر جاتا ہے، اپنی جگہ پر رک جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندے نے کہا
تیرا حصہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ اے قطب زمانہ، میرا حصہ کس کے پاس موجود ہے؟ تو اللہ کا وہ بندہ پیلی بھیت کے جنگل میں رہنے والا کہتا ہے تیرا حصہ وقت کے قطب کے پاس موجود ہے۔ وقت کا قطب کون ہے؟ تو جنگل میں رہنے والا اللہ کا وہ بندہ ولی کامل بولتا ہے وقت کے قطب کو دیکھنا ہے تو شہر بریلی میں چلا جا۔ امام المتکلمین کا بیٹا نقی علی کا نور نظر لخت جگر جسے دنیا احمد رضا اعلیٰ حضرت کہتی ہے اس سے جا کے مرید ہو جا، وہ اس وقت کا قطب ہے۔ امام احمد رضا کی بارگاہ میں پہنچا تو اعلیٰ حضرت مسکرا کر کے کہتے ہیں ارے بھیا جو زمین کے لیے آتا ہے وہ زمین تک محدود رہتا ہے، جو نبی دو جہاں کے دین کے لیے آتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتا ہے، نبی کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتا ہے۔ میرے رب نے ساری شان مجھ کو دے دی ہے، فوراً دامن محبت میں آ گیا، برجستہ یہ کہتا ہے میں نے جان لیا، مان لیا، پہچان لیا احمد رضا کوئی معمولی نہیں ہے، وہ حضرت نہیں ہے بلکہ اس زمانے کے اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شان بہت ہی اعلیٰ اور بالا ہے۔ ایمان کی محافظت کیسے ہوگی؟ یہ جشن تحفظ ایمان بھی ہے۔ ایمان کی محافظت آپ سب کو اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ذریعے ہوگی۔ مسلک کے معنی راستہ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اعلیٰ حضرت کا راستہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا راستہ غریب نواز کا راستہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا راستہ غوث اعظم کا راستہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا راستہ ان دونوں بزرگوں کے راستے سے چل کر کے شہید کرب و بلا پیکر صبر و رضا کا راستہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا راستہ شہید کرب و بلا سے ہو کر علی مرتضیٰ، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق سے ہو کر کے نبی دو جہاں سے ملتا ہے۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت کا راستہ مدینے والے مصطفیٰ کا راستہ ہے۔ یہ راستہ کسی کو بہکاتا نہیں ہے بلکہ یہ راستہ ہر نبی کے دیوانے کو مدینے والے مصطفیٰ سے ملاتا ہے۔ جس کو نبی دو جہاں سے ملنا ہو وہ اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کو لہرا دے، انشاءاللہ تعالی اس کا سینہ سینہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا سینہ نبی پاک کی محبت کا سچا مدینہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کا راستہ وہی راستہ ہے جو رب تک پہنچاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے زندگی مقدسہ میں ہمیشہ عشق مصطفیٰ کی بات کی، دشمنان مصطفیٰ سے دور ہونے کی دعوت دی اور کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو ایک طرف تو یہ کہتے ہیں خدا ایک ہے، دوسری جانب یہ کہتے ہیں خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ آپ سوچو، سچے دل سے سوچو، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، اگر خدا ہی جھوٹ بولنے کا امکان خدا کی ذات مقدس سے رکھا جائے تو کون سی ذات بچے گی دنیا کے اندر جس پر حملہ نہ ہوگا؟ جو جماعت اللہ کی شان میں گستاخی کرے، رسول پاک کی شان میں گستاخی کرے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، اولیاء کی شان میں گستاخی کرے، علماء اہل سنت کی شان میں گستاخی کرے، ایسی جماعتیوں سے کوسوں دور رکھو اور اپنے آپ کو دور رکھو اور ایسے انداز سے ایسی جماعت سے جڑ کر کے رہو جس کو اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہچان کے لیے کہتے ہیں۔ جھنڈے مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنے ہاتھ میں لہرا کر کے ہر ایک کو بتا دو ہمارے ایک ہاتھ میں نبی کے یاروں کا دامن ہے اور ہمارے دوسرے ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن ہے۔ ایسا ماحول بنا لو گے تو انشاءاللہ بیڑا یہاں بھی پار رہے گا، بیڑا وہاں بھی پار رہے گا۔ اور میرے رضا نے تو بہت پہلے کہہ دیا ہے
کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو۔ ان کو تو ریال مل گیا تھا، امریکہ کا ڈالر مل گیا تھا۔ حملے کرو ٹوپی لگا کر، داڑھی سجا کر، کرتے پیجامے پہن کر ان لوگوں نے اپنے کام کیے۔ آج لوگ ڈگمگا رہے ہیں۔ یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں یہ چھپی نہیں ہیں، ان کی کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں، بے شک اور آج بھی دکھائی جا سکتی ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کا مرغا مت کھاؤ، حرام ہے، معاذ اللہ۔ کیوں؟ ارے بھائی ہمارے گھر پہ بکرا آتا ہے یا مرغے کو ہم پالتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں فلاں صاحب کا بکرا، فلاں صاحب کا مرغا، تو فلاں صاحب کا مرغا کہنے سے کیا وہ مرغا حلال نہیں ہوگا؟ حرام ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نسبت غوث سے ہو گئی۔ ارے نادان، اگر یہی تیری دلیل ہے تو تیرا مکان بھی تیرے نام پر ہے، تیری دکان بھی تیرے نام پر ہے، فلاں چیز کہتے رہے۔ بھائی آپ لوگ کیا کیا بکواسیں کرتے رہتے ہو، یہ چیز حضور کے دور میں تھی نہیں، بدعت ہے، کیوں کرتے ہو؟ شرک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے نوجوانوں، جب وہ کہیں تو ان سے برجستہ کہہ دو کیا تو حضور کے دور میں تھا؟ کہے گا نہیں، تو بھی ناجائز ہے، تو بھی شرک والا کام کر رہا ہے۔ کیا تیرا باپ حضور کے دور میں تھا؟ بولے گا نہیں، وہ بھی ناجائز۔ کچھ لوگ کہتے رہے یار برے مت کہو، ان کو برا مت کہو، وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک۔ ارے نادانوں، قرآن برے کو برا کہتا ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کرو تو جہاں شیطان کا ذکر آیا قرآن نے شیطان کو شیطان کہا، کافرین کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا قل یا ایھا الکافرون۔ جب اللہ کا ذکر ہوا تو قرآن نے اللہ کے تذکرے کو کیا۔ نبی پاک کی بات آئی تو قرآن نے نبی پاک کے ذکر کو کیا۔ گویا کہ قرآن نے بتا دیا برے کو برا کہنا یہ کسی کی طبیعت نہیں ہے، برے کو برا کہنا یہ اللہ کے بارگاہ کرم سے اشارہ ہے۔ لہذا پلپلا بن کر کے مت رہو تو ٹنے ٹن سنی بن کر کے رہو، ورنہ قبر میں رہو گے تو قبر کو دیکھنے والا، اس محفل مقدس میں آنے والا نوجوان یہ کہے گا یہ زمین پر جو تھا پہلے پلپلا تھا، آج قبر میں سو رہا ہے۔ نہ اس کا یزیدی ہونا ثابت ہے، نہ اس کا حسینی ہونا ثابت ہے۔ ارے زندگی ایسی بنا لو کہ قبر میں سو تو دیکھنے والا برجستہ یہ کہے یہ قبر میں سونے والا سچا پکا عاشق مصطفیٰ کربلا کا حسینی سو رہا ہے۔ اگر حسینی بن جاؤ گے تو انشاءاللہ تعالی قبر پر کوئی پھول ڈالے نہ ڈالے اللہ کی رحمت کے برسات ایسے ہوتے رہیں گے کہ قبر میں بھی پھول رہے گا اور قبر پر رحمتوں کا ظہور ہی ظہور رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ہستی بستی کریا خلیفہ تاج الشریعہ۔ حضرات آج ہم لوگ فاتحہ لگاتے ہیں، عرس کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ فاتحے کا اہتمام ہوتا ہے، 10واں ہو 20واں ہو چہلم ہو تو اس میں فاتحہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو فاتحہ کے موقع پر بڑے اعتراضات ان کے ہیں۔ ہم نے ایک کتاب لکھی الفاتحہ، جس کے اندر قرآن مقدس کی تقریباً 7 آیت مقدسہ سے اور 34 حدیث پاک سے فاتحہ کے ثبوت پر مدلل گفتگو کی گئی ہے، اور اس سے دیوبند کے اعتراضات کے جوابات بھی سنجیدگی کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ ان کے چند اعتراضات ہیں کہ فاتحے کا ثبوت ہے نہیں، اور اگر ہے تو فاتحہ کے سامان کو سامنے مت رکھو، سامنے رکھنے سے وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ اب اس پہ چند باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ فاتحے میں کیا چیز پڑھی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فاتحہ کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، اور تلاوت قرآن کا کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ تو گویا کہ جو چیز قرآن کی آیات یا حدیث پاک کی روشنی میں جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہے۔ لیکن ان کا بھاری بھرکم اعتراض جو ہے یہ ہے کہ فاتحہ کے سامان کو سامنے مت رکھو،
اس سے شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی سامنے رکھنے سے اگر کوئی چیز ناجائز و حرام ہو جاتی تو ہمارے اور آپ کے نبی کبھی یہ کام نہیں کرتے۔ جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سعد ہے، ان کی ماں کا انتقال ہوا تو حضور کی بارگاہ میں وہ پہنچے، عرض کرتے آقا میرے ماں کا انتقال ہو چکا، ایصال ثواب کے لیے میں کیا کروں؟ تو سرکار نے کہا سعد قحط سالی کا دور ہے، پانی کی تنگی ہے، پانی کا اہتمام اور انتظام کر دو۔ انہوں نے کنواں خریدا، صاف کروایا۔ جب کنواں تیار ہو گیا تو حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا سرکار کنواں تیار ہو گیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے حضور چاہتے تو وہیں سے کہہ دیتے کہ یا اللہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، مگر حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ سرکار وہاں سے اٹھے، سر پر عمامہ شریف رکھا، عصا کو ہاتھ میں لیا اور کنویں کے پاس آئے، کنویں کو اپنے سامنے سرکار نے کیا اور پھر کہتے حاضل بیرو لأم سعد، اللہم حاضل بیرو لأم سعد، اے اللہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ اگر سامنے رکھنے سے کوئی چیز ناجائز ہوتی تو آمنہ کے لال کنویں کو سامنے نہیں رکھتے۔ ایک دلیل تو یہ، دوسری دلیل یہ ہے کہ آج بھی ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے آقا نے کیا ہے، جیسے کہ قربانی کے دنوں میں ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اگر سامنے رکھنے سے کوئی چیز ناجائز ہوتی تو سرکار جانور کو سامنے لٹانے کا حکم نہیں دیتے، کہتے جانور کو سامنے لٹاؤ، اس کے چہرے کو قبلے کی جانب کرو، بعد میں رب کے نام پر ذبح کرو۔ اگر سامنے رکھنے سے کوئی چیز ناجائز ہوتی تو آمنہ کے لال کبھی یہ کام خود بھی نہیں کرتے اور اپنے صحابہ کو کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ ایک آخری دلیل جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے دیوبند کا ملا جو لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے، اگر وہ مر گیا ہوگا تو قبر میں بھی تڑپے گا، اس کی اولاد زمین پر ہوگی تو بھی گرفتی رہے گی کہ ہمارے باپ داداؤں نے ایسا کام کیوں کیا ہے۔ اے نبی کے دیوانوں، ہمارے یہاں بھی انتقال کے بعد میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، ان کے یہاں بھی پڑھی جاتی ہے۔ وہ کس انداز سے پڑھتے ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دلیل میں یہ دینا چاہتا ہوں، اگر سامنے رکھنے سے کوئی چیز ناجائز و حرام ہوتی تو آپ ذرا بتائیے آمنہ کے لال مرد مومن کے لاش مقدس کو سامنے رکھنے کا حکم نہیں دیتے۔ جنازے کی لاش سامنے سب کے ہوتی ہے اور سارے لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب آپ سوچئے کون طبیعت کے مطابق کام کرتا ہے، کون نبی پاک کی شریعت کے مطابق کام کرتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے اعلیٰ حضرت والے طبیعت کو نہیں دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو وہ دونوں عالم کے سرکار کی شریعت کو دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو طبیعت کے مطابق بھوکتے رہتے ہیں، ہم لوگ ہیں جو نبیت و جہاں کے شریعت کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں۔ اے سنیو، دیکھو تو کسی کو مت دیکھو، دیکھو تو اپنے اعلیٰ حضرت کو دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ہم سب کو نبی پاک کی محبت میں چلنے پھرنے کا ماحول دے دیا ہے۔ ان کے فتوے کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کے جتنے جنازے ہوتے ہیں سب برحق ہوتے ہیں، اور انہی کے فتوے کی روشنی میں، ان کے فتوے کی روشنی میں ان کے جنازے جتنے ہوتے ہیں سب ناجائز و حرام ہوتے ہیں۔ ارے ناجائز و حرام پر پلنے والی جماعت جس کو حرام ہی سوچتی ہو وہ کیا اہل سنت سے مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہمارے مناسا کا بچہ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایک نوجوان تیار ہے اور برجستہ یہ کہتا ہے قصرے نزدیک اٹھانے کے لیے احمد رضا کا غلام کل بھی کافی تھا، آج بھی کافی ہے۔ پرچم حق کو لہراؤ، اپنے مرکزی ارادہ کو چنو، مرکزی ادارہ آپ کا کور ہے، آپ کا انجمن چمکتا دمکتا، آپ کے علماء، آپ کے قائد، آپ کے امام یہاں کے چمکتے چہرے والے ہیں، ان کو امام بناؤ، ان کو قائد بناؤ، ان کو رہبر بناؤ، ان کے فیصلے کو حق سمجھو، جو
کیونکہ یہ کہیں اور نہیں لے جائیں گے، یہ لے جائیں گے تو اعلیٰ حضرت کے در پر لے جائیں گے، اعلیٰ حضرت کہیں اور نہیں لے جائیں گے، اعلیٰ حضرت لے جائیں گے تو مدینے والے مصطفیٰ کے گھر تک لے جائیں گے۔ اپنے اماموں سے سچی محبت کرو، سچا پیار کرو، سچی عقیدت رکھو، اور حضرات آپ کا مرکزی ادارہ جو آپ کے نیمچ ضلع کا چمکتا دمکتا مہکتا ادارہ ہے، آپ کے انجمن کی بلڈنگ بھی میں نے دیکھی، اور نماز عشاء کے بعد چھت کے اوپر چڑھ کر کے چہل قدمی بھی کر رہا تھا، اور دیکھا بڑا دیدہ زیب کام ہوا ہے۔ یہ آپ کے انجمن کی بلڈنگ ایک تعمیری قلعہ ہے، بہتر انداز سے بنایا گیا، یہاں سے قوم و ملت کی صلاح و فلاح کے کام ہونے چاہیے، اور ہو رہے ہیں جس انداز سے بلڈنگ سے ظاہر ہے۔ مسجد میں نماز عشاء میں پہنچا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت اچھے انداز سے مسجد کو آپ لوگوں نے مزین کیا ہے، نمازیوں کی تعداد بھی بہتر نظر آئی، امام صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے خلوص کے ساتھ تلاوت قرآن مقدس اور دعا وغیرہ مانگ رہے ہیں۔ ہم سب کے صلاح اور فلاح کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور آپ کا مرکزی ادارہ جو علم و عمل کا دینی ادارہ ہے، جسے جامعہ امام احمد رضا کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد نبیر اعلیٰ حضرت کے دست مقدس سے رکھی گئی، جس کے بانی و ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا قاری معین رضا ہیں، یہاں کے روح رواں ہیں۔ آپ لوگ اس ادارے کے ساتھ رہ کر، انجمن کے ساتھ رہ کر، جتنے نوجوان لوگ ہیں، جو بھی کمیٹی، جو بھی گروپ لے کر کے چل رہے ہیں، جو بھی جائز کام کر رہے ہیں، ان سب کے ساتھ لگ کر کے اپنے ایمان و عمل کی محافظت کے لیے اعلیٰ حضرت کے پرچم تلے رہو، اور جب بھی کوئی آئے تو برجستہ وہی گن گا دو جو میرے رضا نے گایا ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے دنیا کے آنے والوں، میں تو اپنے نبی کو جانتا ہوں، اپنے نبی کو مانتا ہوں، اپنے نبی سے سچی پیار کرتا ہوں۔ یہ پیار ہم کو کسی نے سکھایا ہے تو اس ذات کا نام احمد رضا ہے۔ کون ہے اعلیٰ حضرت جس نے ہمیں ایمان کی شان بتائی؟ کون ہے اعلیٰ حضرت جس نے ہمیں مدینے والے مصطفیٰ کے در تک پہنچایا؟ کون ہے اعلیٰ حضرت جنہوں نے مزارات اولیاء کے چادروں کے تقدس کو بچایا؟ کون ہے اعلیٰ حضرت جنہوں نے سنیت کے ایمان کو بچایا؟ کون ہے اعلیٰ حضرت جنہوں نے عورتوں کو جینے کا طریقہ سیدہ فاطمہ کے طریقے کی روشنی میں دیا ہے؟ کون ہے اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہم سب کے ایمان کی حفاظت کے لیے کنز ایمان دیا ہے؟ کون ہے اعلیٰ حضرت جنہوں نے مسائل اور سوال و جواب کے حل کے لیے فتاوی رضویہ دیا ہے؟ کون ہے اعلیٰ حضرت جنہوں نے شعر و سخن کی شاعری کی دنیا میں ہدایت بخشش عطا کر دیا ہے؟ ہر ماحول میں ایک دلیل بن کر کے ہمارے اعلیٰ حضرت، آپ کے اعلیٰ حضرت چمکتے نظر آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان سے سچی محبت، سچا پیار کرو، اور اپنے ادارے کا بھرپور تعاون کرتے رہو۔ جتنے بھی ائمہ ہیں، جتنے بھی یہاں کے مساجد کے حفاظ ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، سب سے سچی محبت، عقیدت اور پیار کرو۔ اطراف و اکناف کے جتنے بھی علماء آپ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ اپنے سینے کو نبی پاک کی محبت کا مدینہ بنانے کے لیے عاشقان مصطفیٰ سے، خادمان مصطفیٰ سے، غلامان مصطفیٰ سے جڑ کر کے دین کی دعوت کو عام کرتے رہو۔ میری ماں اور بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ صرف ہمارا ہی کام نہیں ہے، بلکہ میری قوم کی شہزادیوں کا بھی کام ہے اپنے ایمان کی محافظت کے لیے کسی ایسے کے چنگل میں بچ جائے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے نہ جانے کیسی لیکچر والی تقریریں، بکواسی اعتراضات یوٹیوب کے دنیا میں آ کر کے لوگوں کے ایمان کو کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کے لیے ضروری ہے، ماں اور بہنوں کے لیے ضروری
ہے ایسے چینل کا انتخاب کریں جس کے اندر نبی پاک کی محبت کی بات ہوتی ہو، احمد رضا کا تذکرہ ہوتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ مدینے والے مصطفیٰ کے گھر اور در تک پہنچانے کا پیغام دیا جا رہا ہو۔ دیکھو کون بول رہا ہے، سچا اچھا سنی اہل سنت عالم دین بول رہا ہو تو اسی کی گفتگو کو سنو، اور اس کو پرکھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام کافی ہے، اور صرف نام اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ پہچان کے لیے تاج الشریعہ کا نام بھی کافی ہے۔ تاج الشریعہ کا نام جس چینل پر لیا جاتا ہو، اعلیٰ حضرت کا نام جس چینل پر لیا جاتا ہو، سمجھ لو وہ دنیا دار کا چینل نہیں ہے، نبی کے سچے پکے وفادار کا چینل ہے۔ وہ پہنچائے گا تو کسی کے در تک نہیں بلکہ وہ پہنچائے گا تو بریلی کے گھر تک پہنچائے گا۔ واٹس ایپ پہ بھی کوئی میسج آ جائے تو اسے ہمیں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں بھائی ایک میسج کو شیئر کر دو اتنا ثواب کے چکر میں ہم لوگ ادھر سے ادھر فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا میسج آ جائے تو اپنے مسجد کے امام کو دکھاؤ، ان کے رابطے میں رہو، اور رابطے میں رہنے کے لیے نہیں کہ صرف ان کا دماغ ہی کھاؤ، رابطے میں رہنے کے لیے ضرورت کے وقت ان کے کام بھی آؤ۔ جمعے کی نماز میں جاؤ، مصافحہ کرو تو چھوٹے موٹے نذرانے بھی پیش کیا کرو، اس سے آپ کے ایمان کی تحفظ بھی ہوگی، بقا بھی ہوگی۔ آپ سوتے ہیں مگر یہی امام مصلی پر بیٹھ کر کے آپ کی خوشحالی کی دعا کرتے ہیں۔ امام خوشحال ہوگا، آپ کا گھر خوشحال ہوگا، آپ کے بچے خوشحال ہوں گے۔ 10 20 25 50 100 روپے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر اگر 10 لوگوں نے جمعے کے دن امام صاحب سے دل سے مصافحہ کر لیا اور امام نے سب کے لیے دعا کر دی تو میرے خیال سے سب کی زندگی سدھر جائے گی۔ تو یہ عادت بنا لو کہ ہم امام سے مصافحہ کریں گے تو خالی ہاتھ نہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ سوچے ہاتھ میں کچھ نہیں تو ہم مصافحہ ہی نہیں کریں گے، نہیں بھائیو، مصافحہ کرو، کبھی چوک ہو جائے تو بعد میں مصافحہ کر لیا کرو۔ فاتحہ کی تقریب ہو، کوئی ایسا موقع آ جائے تو امام صاحب سے مشورہ لیا کیجئے، کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا، یعنی آپ کے راہبر ہیں، آپ کے قائد ہیں۔ اور مناسا کے اندر ماشاءاللہ سارے امام جو ہیں، جیسا کہ حضرت قاری معین صاحب نے مجھ کو بتایا کہ سب مسلک اعلیٰ حضرت کے علمبردار ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ اپنے کسی بھی ادارے یا کسی بھی مسجد کی تنظیم کے صدر، سیکریٹری، خزانچی کا انتخاب کریں تو ایمان کے ڈاکو کو مت چنیں، کیونکہ آج کل زیادہ تر مسجد اور مدرسے کے اداروں پر ڈاکوؤں کا قبضہ ہو گیا ہے، جو ایمان کو بھی نہیں سمجھتے اور علم کو بھی نہیں سمجھتے، بہت امام کو بھی نہیں سمجھتے، اور اتنے ایسے انداز سے وہ آتے ہیں تو امام کے اوپر حکمرانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چاہے صدر بنو، چاہے سیکریٹری بنو، چاہے خزانچی بنو، امام کے خادم بن کر کے رہو، ان کے نیچے رہو، ان پر حکومت مت کرو۔ یہ امام ہی ایسا ہے جو آپ کے بچے کی پڑھائی سے لے کر آپ کے گھر کے انتقال تک، بلکہ نماز جنازہ میں ہر جگہ آپ کے لیے دعائیں دیتا ہے۔ تو ان کے آگے کبھی بھی کوئی بھی انسان بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ آج ہم لوگ سلام کہتے ہیں تو سلام پر اعتراض ہوتا ہے۔ آخری بات کہہ کر بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو ٹائم دیا گیا تھا اس سے میرے خیال سے وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ سلام یہ ہے کہ کہتے بھائی نبی دو جہاں انتقال فرما گئے، اب ان کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مت پڑھیے، جبکہ سرکار حیات جسمانی کے ساتھ اب بھی تشریف فرما ہے، اور اس تعلق سے قرآن سے بھی دلیل دی جا سکتی ہے، حدیث پاک سے بھی دلیل دی جا سکتی ہے۔ ایک روایت، جیسے ہم قبرستان جاتے ہیں تو سرکار نے بیان فرمایا قبرستان پہنچو تو قبر والوں کو سلام کر لیا کرو، اور کہتے السلام علیکہ یا اہل القبور کہو۔ سرکار کے صحابی نے عرض کی حضور کیا وہ مومنین جو زمین پر چلتے ہیں جب سلام کرتے ہیں تو ان کے سلام کو سنتے بھی ہیں؟
تو آقا ارشاد فرماتے وہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ عام مسلمان ہے جو ہمارے اور آپ کے مابین رہتا انتقال کر جاتا ہے۔ جب عام مسلمان ہماری آواز کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ہم کو پہچانتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے، تو سرکار تو عام مسلمانوں کے ہی نہیں تمام نبی اور رسولوں کے امام ہیں۔ تو جب عام مسلمانوں کو السلام علیکم یا اہل القبور کہنا جائز ہے، تو نبیت و جہاں کو السلام علیکم یا حضور کہنا کیوں نہیں جائز ہوگا؟ لہذا اے دیوانوں اپنے گھروں میں سرکار پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بناؤ۔ رات میں سو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صبح اٹھو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اپنے گھر کے بچے کو، میری ماں اور بہنیں اس کام کو زیادہ کر سکتی ہیں، چھوٹے بچے، چھوٹی بیٹیاں، سب کو درود کا عادی بنائیں۔ اس سے دیوبندیت فنا ہو جائے گی، اہل سنت کا بول بالا ہوگا۔ سلام پڑھو گے دیوبندیت مرتی جائے گی۔ صلح کلیوں کو مارنا ہے تو نبی پاک کی زیادہ بات کرو، اور اگر زیادہ مارنا ہو جلدی تو اعلیٰ حضرت کا نام لو۔ اعلیٰ حضرت کا نام جیسے ہی لوگے فوراً رنگ گرگٹ کی طرح بدلے گا، دیکھ جاؤ، جان جاؤ، پہچان جاؤ یہ ہے کون، یہ اپنا ہے کہ بیگانہ ہے۔ جب وہ چڑھے تو اور چڑھاؤ، جلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جلاؤ کو، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنا جلاؤ کہ وہ برجستہ یہ کہے نام اعلیٰ حضرت ہم کو لینا ہی پڑے گا۔ تو دیوانوں اپنے نبی سے محبت کرو۔ اللہ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ وَبُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ رسول اللہ پر، اور ان کی تعظیم کرو، ان کی تکریم کرو، اور اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرو۔ جو آیت مقدسہ ہم نے پڑھی تھی اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ اپنے انداز سے میں نے پیش کر دیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ بڑے سنہرے انداز سے پیش کیا ہے، مگر وقت کی نزاکت نہیں کہ اس پر کچھ گفتگو کی جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ دارین کی نعمتوں، برکتوں، عظمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جن کو مرید ہونا اس کا اعلان کر دو، ارے ہاں پہلے اعلان تو کر دو، مطلب